السلام علیکم۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ قرآن کے چوتھے اور پانچویں پارے پر مشتمل ہیں، اور یہ کسی معاشرے کی تعمیر کے ایک بلو پرنٹ کی طرح ہیں۔ بالکل۔ یہ اینٹ پہ اینٹ، مطلب فرد سے شروع ہو کر خاندان اور پھر ریاست تک ایک مضبوط عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کیسے رکھی گئیں۔ اور یہ بنیاد انسانیت کے بالکل آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کی جو پہلی ہی آیت ہے وہ ایک بہت بڑا اصول بیان کرتی ہے جی، کہ تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نسل، رنگ اور قومیت کی تمام تفریق کو مٹا کر ایک عالمگیر انسانی برادری کا تصور دیتی ہے۔ اچھا۔ اور اسی ایک جان سے پھر رشتے ناتوں کا وہ جال بنا گیا ہے جس کا احترام یعنی صلہ رحمی اس پورے معاشرتی ڈھانچے کی پہلی شرط ہے۔ یعنی سماجی انصاف کی جو پہلی اکائی ہے وہ خاندانی ہے۔ وہ خاندانی ہے۔ بالکل جی۔ اور اسی خاندان کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں کے حقوق پر توجہ دی گئی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، یعنی یتیم۔ جی ہاں۔ ذرائع میں ان کے حقوق پر جس قدر زور دیا گیا ہے وہ حیران کون ہے؟ بالکل، یہ صرف کوئی نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک بہت سخت وارننگ ہے۔ یتیم کا مال ناانصافی سے کھانا اسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ آگ بھرنے کے مترادف۔ آپ اس کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ معاشرے کے سب سے غیر محفوظ طبقے کو قانونی اور اخلاقی دونوں طرح کا تحفظ حاصل ہو۔ یہ صرف ہمدردی نہیں، یہ ایک ناقابل فراموش حق ہے۔ اسی خاندانی ڈھانچے کے حوالے سے تعدد ازدواج کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے، جس پر آج کل بہت بات ہوتی ہے۔ جی 4 شادیوں کی اجازت کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بھاری شرط بھی ہے۔ جی، اور وہ شرط ہی اصل نقطہ ہے۔ شرط ہے انصاف کی، اور پھر فوراً ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقصد شادیوں کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ معاشرتی انصاف کا قیام ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں جنگوں یا دوسری وجوہات سے معاشرے میں بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بڑھ جاتی تھی، تو یہ اس کا ایک سماجی حل تھا، لیکن انصاف کی قیمت پر نہیں۔ اور انصاف کا ایک پہلو عورت کے مالی حقوق کو یقینی بنانا بھی ہے۔ یہاں مہر کے تصور کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ بالکل، اور اسے نہلتاً یعنی خوش دلی سے دیا جانے والا عطیہ کہا گیا، لیکن یہ کوئی آپشنل تحفہ نہیں ہے۔ یہ عورت کا قانونی اور شرعی حق ہے، ایک ایسی مالی ضمانت جو نکاح کے ساتھ ہی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو خاندان کی معاشی بنیادوں کی بات ہو رہی ہے تو وراثت کے قانونوں کا ذکر تو ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جی ان حصوں میں اس کی جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ اپنے دور کے لحاظ سے انقلابی تھیں۔ یہ صرف مالی تقسیم نہیں تھی، یہ سماجی ڈھانچے میں ایک زلزلہ تھا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں جہاں عورت اور بچوں کو اکثر کوئی حصہ ہی نہیں ملتا تھا، وہاں قرآن نے پہلی بار عورتوں، بیٹی، ماں، بیوی، بہن سب کے لیے باقاعدہ حصے مقرر کیے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ مرد کا حصہ عام طور پر عورت سے دگنا کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب صرف حصوں کی تقسیم میں نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کی تقسیم میں ہے۔ یہاں صرف حقوق کی نہیں بلکہ فرائض کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ان آیات کے مطابق خاندان کی پوری معاشی ذمہ داری، گھر کا خرچ، بیوی بچوں کی کفالت، تعلیم و صحت، یہ سب کچھ مرد کے کندھوں پر ہے۔ عورت جو کچھ کماتی ہے یا اسے وراثت میں ملتا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ وہ اسے خرچ کرنے پر مجبور نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو مرد کا زیادہ حصہ دراصل اس کی زیادہ مالی ذمہ داریوں کا عکاس ہے۔ یہ ایک مربوط معاشی نظام ہے۔ یعنی حقوق اور ذمہ داریوں میں ایک توازن قائم کیا گیا ہے۔ اچھا، خاندانی نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نکاح کے اصول بھی واضح کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ان رشتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے، یعنی محرمات۔ جی، اور اس فہرست کے ذریعے بھی کچھ بہت بڑی سماجی اصلاحات کی گئی۔ زمانہ جاہلیت کی ایک بہت بری رسم تھی کہ بیٹے اپنے باپ کی بیویوں یعنی اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ قرآن نے اسے سختی سے حرام قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور ظالمانہ رواج تھا کہ عورتوں کو وراثت کے مال کی طرح بانٹ لیا جاتا تھا۔ اس پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ عورت کو ایک شہ سمجھنے کے تصور پر کاری ضرب تھی۔ ان آیات میں مرد کو گھر کا قوام یعنی نگران یا سربراہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قوام آج کل بہت زیر بحث رہتا ہے۔ اکثر اسے اختیار یا برتری کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن
ان آیات کے سیاق و سباق میں اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ اختیار ہے یا ذمہ داری؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا۔ لفظ قوام کا مطلب وہ ہے جو کسی دوسرے کے معاملات کو چلانے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہو۔ قرآن نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں، ایک مردوں کو دی گئی جسمانی فضیلت اور دوسری وہ مال جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ برتری یا حاکمیت نہیں بلکہ خدمت اور ذمہ داری کا منصب ہے۔ یہ ایک مینیجر کا کردار ہے، مالک کا نہیں۔ اور اگر اس رشتے میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا حل بھی تشدد یا علیحدگی نہیں بلکہ ایک مرحلہ وار طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 3 مراحل ہیں۔ پہلے واض و نصیحت یعنی بات چیت سے معاملہ حل کرنے کی کوشش۔ اگر اس سے بات نہ بنے تو دوسرا مرحلہ ہے بستر الگ کر لینا، جو ایک طرح کا خاموش احتجاج اور تعلقات پر نظر ثانی کا موقع ہے۔ اور تیسرا؟ اور اگر معاملہ بہت بگڑ جائے اور خاندان ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو آخری حل کے طور پر ہلکی جسمانی سرزنش کی اجازت دی گئی ہے، جس کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ جھنجھوڑنا ہے۔ یہ ایک انتہائی آخری قدم ہے اور اس کا مقصد بھی ادارے کو بچانا ہے۔ خاندان اور معاشرے میں انصاف کے اصول قائم کرنے کے بعد اب فرد کے اپنے خالق سے تعلق کی بات آتی ہے، جو اس پورے نظام کی روحانی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تعلق انتہائی مشکل حالات میں بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال طہارت یا پاکیزگی کے معاملے میں ملتی ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے یا کوئی بیمار ہو اور پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو دین نے راستہ بند نہیں کیا، ایک متبادل دیا گیا ہے جسے تیمم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عملی ہدایت ہے۔ جی، اور اس کا طریقہ بھی بہت سادہ ہے۔ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیں۔ اس میں گہری حکمت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل اہمیت نیت اور روحانی آمادگی کی ہے، نہ کہ صرف ظاہری رسوم کی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ اور نماز کی اپنی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حالت جنگ کے دوران بھی اسے معاف نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے صلوات الخوف یعنی خوف کی حالت کی نماز کا ایک خاص طریقہ سکھایا گیا۔ اس میں فوج کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امام ایک گروہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ پہرے پر کھڑا رہتا ہے۔ اچھا۔ پھر پہلا گروہ پیچھے چلا جاتا ہے اور دوسرا گروہ آ کر امام کے ساتھ اپنی رکعت پڑھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں اپنی بقیہ نماز خود پوری کرتے ہیں۔ یہ عبادت اور دفاعی ذمہ داری کے درمیان ایک ناقابل یقین توازن ہے۔ تو فرد کی روحانی تربیت سے اب ہم اجتماعی اور ریاستی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں حکمرانی کے 2 سنہرے اصول بیان کیے گئے ہیں جو کسی بھی انصاف پسند ریاست کی بنیاد ہے۔ پہلا اصول ہے امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ۔ امانت کا لفظ یہاں بہت وسیع ہے۔ اس میں لوگوں کے پیسے، راز، سب کچھ شامل ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس میں حکومت کے عہدے اور منصب شامل ہیں۔ یعنی عہدہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں۔ بالکل، بلکہ قوم کی امانت ہے جو صرف اہل اور قابل لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اور دوسرا اصول؟ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی کا چارٹر ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے درمیان انصاف کرو، بلکہ لوگوں کے درمیان۔ مطلب ریاست کا ہر شہری چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، انصاف کا برابر حقدار ہے۔ ان اصولوں پر ریاست چلانے کے لیے ایک نظام اطاعت بھی وضع کیا گیا ہے۔ جی، اور اس کی ترتیب بہت واضح ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر حکمرانوں یا اولو الامر سے اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ان کی ہر بات ماننا لازم ہے؟ اس کا حل بھی وہیں بتا دیا گیا ہے۔ بالکل، کہا گیا کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ یعنی قرآن اور اس کے رسول یعنی سنت کی طرف لوٹا دو۔ یہ ایک طرح کا آئینی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ حتمی اتھارٹی کسی شخص کی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی ہے۔ اور سچے ایمان کی نشانی بھی اسی سے جڑی ہے۔ جی، کہا گیا کہ سچے ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اسے دل کی پوری آمادگی سے بغیر کسی جھجک کے قبول کر لیا جائے۔
ریاستی امور میں ایک اہم موضوع جہاد کا بھی ہے۔ ذرائع میں اس کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہاں مقصد بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہیں لڑتے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ تو بنیادی محرک ظلم کا خاتمہ ہے؟ جی، ظلم کا خاتمہ اور کمزوروں اور مظلوموں کا تحفظ ہے، جارحیت نہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ہجرت کا تصور بھی ہے؟ جی، ہجرت اس وقت ایک فرض بن جاتی ہے جب کسی جگہ پر دین پر عمل کرنا اور عزت سے جینا ناممکن ہو جائے۔ جو لوگ ظلم سہتے رہتے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے، ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم مجبور ہی صحیح، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کہیں اور چلے جاتے؟ یہ فرد کو جمود سے نکال کر عمل پر اکساتا ہے۔ بالکل۔ ان کی حرمت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا دائمی جہنم بتائی گئی ہے، ساتھ میں اللہ کا غضب اور لعنت۔ یہ قتل کو سنگین ترین گناہوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے؟ اگر غلطی سے ہو یعنی قتل خطا، تو اس کے لیے بھی ایک پورا قانونی نظام ہے، دیت یعنی خون بہا اور کفارہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جان اتنی قیمتی ہے کہ غیر ارادی غلطی کی بھی تلافی ضروری ہے۔ اس معاشرے کو ایک اور اندرونی چیلنج کا بھی سامنا تھا، اور وہ تھا منافقین کا گروہ۔ ان کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ منافقین کا کردار یہ بتایا گیا کہ وہ دوغلی پالیسی اپناتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ ان سے دوستی کرنے اور انہیں رازدار بنانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اندر سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی معاشرے کو بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریوں سے بھی بچانے کی تدابیر بتائیں گئی، اور اسی طرح روزمرہ کے سماجی آداب بھی سکھائے گئے۔ جی، چھوٹی چھوٹی لیکن بہت اہم باتیں، جیسے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اسے اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ لوٹا دو۔ اور کسی کے سلام کو شک کی بنیاد پر رد نہ کرو۔ بالکل، محض اس شک پر رد نہ کرو کہ یہ مال غنیمت کے لیے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اسی طرح خفیہ سرگوشیوں سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ بدگمانی اور گروہ بندی پیدا کرتی ہیں۔ ہاں، اگر سرگوشی کسی نیکی کے کام، اصلاح یا بھلائی کے لیے ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ بہت ہی بنیادی اور عالمگیر اصول بھی بیان کیے گئے ہیں جو اس پورے نظام کی بنیاد ہیں۔ ان میں ایک اہم نقطہ اسلامی قانون کے ذرائع کی طرف اشارہ ہے۔ اطاعت کے حکم اور تنازعات کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے سے یہ اصول نکلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے بنیادی ماخذ قرآن اور سنت ہیں۔ بعد میں انہی کی روشنی میں اجماع اور قیاس بھی اس نظام کا حصہ بنے۔ اور ایک بہت ہی طاقتور عالمگیر سچائی بھی بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ نجات کا دارومدار کسی خاص گروہ، نسل یا خاندان سے تعلق پر نہیں، بلکہ ایمان اور نیک عمل پر ہے۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تمام نسلی اور گروہی تعصبات کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ جی، اور معیار صرف تقوی اور عمل صالح کو قرار دیتا ہے۔ ایک اور اصول جس پر بہت زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ عزت، وقار اور کامیابی کے لیے غیر اللہ یا اسلام دشمن طاقتوں کی طرف نہ دیکھو۔ ان کے ساتھ دوستیاں گانٹھ کر عزت تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ حقیقی اور دائمی عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے خارجہ پالیسی کا اصول ہو گیا۔ خارجہ پالیسی کا بھی اور اجتماعی نفسیات کا بھی ایک بنیادی اصول ہے۔ آخر میں تمام انبیاء پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے۔ جی، اور یہ اسلامی عقیدے کی عالمگیریت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہا گیا کہ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں، وہ در حقیقت کافر ہے۔ یہ تمام الہامی مذاہب کے مشترکہ ورثے کا اعتراف ہے۔ تو
ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ جب ہم ان تمام ہدایات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ محض چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک فرد کی ذاتی پاکیزگی سے شروع ہو کر خاندان کی تشکیل، معاشرتی انصاف، ریاستی حکمرانی اور بین الاقوامی تعلقات تک زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے والا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حتمی تجزیہ یہی ہے کہ یہ ہدایات دین اور دنیا کو الگ نہیں کرتیں، بلکہ یہ انصاف، ذمہ داری، امانت اور انسانی حقوق کے احترام پر مبنی ایک ایسا مربوط نظام پیش کرتی ہیں جس کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا شہری، ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا حکمران بن سکتا ہے؟ جی، اور ان سب کی بنیاد اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پر قائم ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا جہاں سماجی حیثیت، شہرت اور دوسروں کی توثیق، چاہے وہ سوشل میڈیا پر لائکس کی صورت میں ہو یا معاشرے میں سٹیٹس کی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہاں اس اصول پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کہ حقیقی عزت صرف اللہ کے پاس ہے اور اسی سے طلب کی جانی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک شخص اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے کریئر کے فیصلوں اور لوگوں سے تعلقات میں اس تصور کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتا ہے، جبکہ ارد گرد کا ماحول مسلسل مادی کامیابی اور ظاہری عزت کو ہی اصل معیار قرار دیتا ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔